ایک شخص کو بھوت وش میں کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی اور بڑے جتن کیے اور محنت کی، لیکن کوئی کام نہ بن سکا۔ اس کی مرضی تھی کہ کوئی جن میرے قبضے میں آ جائے اور مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ وہ جن یا بھوت اس کے سارے کام خود ہی کر دیا کرے اور یہ شخص صرف آرام کرتا ہے۔ خانہ شاز، سایہ نور زلف نیاز، بند نزل کہہ دے جن، تو میرا تابع تو میرا زن۔ یا اللہ، مجھے سالوں لگ گئے اس کام پر، ہائے کوئی جنتر منتر کر کے دیکھا، لیکن کیا مچال ذرا سی بھی کامیابی ہاتھ لگی ہو۔ وہ بہت سے عمل کر کے تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس شخص کو اپنا مسئلہ بتایا۔ مجھے سالوں لگ گئے کہ میں کوئی چم قابو کر سکوں۔ میں نے کتابوں میں بہت پڑھا ہے، لیکن آج تک ایک بھی چم قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہاں دور ایک جنگل میں ایک درویش رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل ضرور آسان کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ بزرگ تمہیں کوئی منتر دے سکتا ہے جس سے تم جن کو قابو کر سکو گے۔ اس کے بعد وہ شخص اس بزرگ کو تلاش کرتا ہوا ایک جنگل میں اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور اسے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹے کیسے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے آپ کا علم ہوا کہ آپ ہی میری مشکل دور کر سکتے ہیں۔ بتاؤ بیٹا، کیا کام ہے؟ میں بہت دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان جن کو میں قابو کر سکوں، لیکن بہت جنتر منتر کیے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ بہت خطرناک اور فضول کام ہے، اس میں نہ پڑو۔ بزرگ نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ شخص تو سمجھنا چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس شخص کے بڑے اصرار پر اس بزرگ نے اسے ایک منتر دیا کہ وہ یہ پڑھے گا تو جن اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ ساتھ ہی اس بزرگ نے اس سے کہا، جب وہ جن قابو میں آ جائے تو تم اس کو ہر وقت کام بتاتے رہنا۔ اگر تم اسے کام نہ بتا سکے تو وہ جن تمہیں ہلاک کر دے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس بہت سے کام ہیں، جن کبھی بھی میرے کاموں سے فارغ نہ ہو سکے گا۔ بزرگ نے اس شخص کو بتایا کہ گھر جا کر 40 دن تک یہ عمل کرے تو جن قابو میں آ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اور جب یہ دن مکمل ہوئے تو جن حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جن حاضر ہوا وہ شخص بے حد خوش ہوا۔ تم نے مجھے بلایا ہے، مجھے کام بتاؤ، میں وہ کام کر دوں۔ اگر نہیں بتا سکے تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ تم مجھے ایک عالی شان گھر بنا کر دو۔ جن نے ایک ہی لمحے میں شاندار عمارت تیار کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا محل تیار ہو گیا۔ بہت اچھی، یہ تو بہت جلد ہو گیا۔ اچھا ایسا کرو کہ کھیتوں میں ہل چلاؤ۔ جن ایک لمحے میں وہاں سے گیا اور ایک ہی لمحے میں وہ کھیت میں ہل چلا کر واپس آ گیا۔ مالک یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ جن تو سب کام ایک لمحے میں ہی کر رہا ہے۔ پھر جن کہنے لگا کہ مجھے کام بتاؤ، مجھے کام بتاؤ۔ اچھا ایسا کرو، بہت سارا پیسہ اور خزانہ لے کر آؤ۔ جن نے ایک ہی لمحے میں یہ سب چیزیں حاضر کر دی۔ ایسا ہی چلتا رہا، وہ شخص جو بھی کہتا جن سب ایک لمحے میں حاضر کر دیتا۔ اس شخص نے جو بھی کہا وہ سب پورا ہوتا چلا گیا، اور یوں تھا کہ اب اس شخص کو کوئی کام نہ یاد آ رہا تھا کہ جن سے کیا کہوں۔ اب جن اس شخص سے بات کرنے لگا، مجھے کوئی کام بتاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت گھبرا گیا۔ اس شخص کو اس درویش کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر جن کو تم کوئی کام نہ بتا سکے تو یہ جن تمہیں مار ڈالے گا۔ یہ بات یاد آتے ہی وہ شخص اس درویش کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچا۔
जनाब मुझे बचा ले ये जिन मुझे मार डालेगा। इतने में वो जिन भी वहां मैं खाऊं करता पहुंच गया। मैं भूखा हूँ, मुझे काम बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेरे पास कोई काम नहीं बचा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इतने में वो दरवेश दरमियान में आ गया। इस दरवेश के पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। इस कुत्ते को देखकर उस दरवेश के जहन में एक बात आई। ये खंजर लो और इस कुत्ते की दुम काट कर मुझे दो। इस शख्स ने उस कुत्ते की दुम को काटा और दरवेश को दे दिया। तुम्हें काम चाहिए तो ये दुम लो और इसको सीधा करके दो मुझे। ये कौन सा काम है, मैं अभी सीधी कर देता हूँ। जिन ने इस दुम को सीधा किया, जब छोड़ा वो फिर से टेढ़ी हो गई। जिन ने फिर इसको सीधा किया लेकिन दुम फिर से टेढ़ी हो गई। यहाँ तक कि एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जिन बार बार इस दुम को सीधा करे, लेकिन ये कुत्ते की दुम थी जो कभी सीधी नहीं होती। ये काम करते करते जिन बहुत घबरा गया और उस शख्स के पास आया और कहने लगा, भाई जो पैसा दौलत मैंने तुम्हें दी है वो रख लो और मुझे इस दुम वाले काम से छुट्टी दे दो। मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, तुम जीते मैं हारा। वो शख्स यही तो चाहता था। इसने जिन से कहा, जाओ छुट्टी करो, यहाँ मत आना। फिर भूत अपने ठिकाने पर चला गया और ये शख्स भी इस मुसीबत से निकल गया और आइंदा ऐसा काम करने से तौबा कर ली। फिर वो शख्स दोबारा इस दरवेश के पास इसका शुक्रिया अदा करने के लिए गया। फिर इस बुजुर्ग ने इस शख्स से कहा कि ये दुनिया भी कुत्ते की दुम की तरह है, कोई 1000 कोशिश करे ये कभी सीधी नहीं होगी। इंसान इसे सीधा करने की कोशिश करता है, बहुत सी तदबीरें करता है, लेकिन ये सीधी नहीं होती। इंसान ने हस्पताल बनाए, मरीज मरते रहे, इस्लाह के लिए स्कूल और मदारस बनाए, लेकिन लोग बुरे काम और बदकारी करते रहे। अदालतें बनाई लेकिन जुर्म जारी रहे। मतलब कि दुनिया कभी भी सीधी ना हुई और ना होगी। इस दुनिया के सैकड़ों काम खत्म करें तो हजारों तैयार नजर आते। लिहाजा हमें इस दुनिया से इबरत हासिल करके अपनी ज़ात को संवारना चाहिए।